سو موٹو کا جو اختیار ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے وہ بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اس پہ یعنی یہ وہ بات ہے جس پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی کہ جی اس کا بیجا استعمال کیا گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اختیار مکمل ختم ہو گیا؟ میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے ظاہر آپ ماہر ہیں، آپ بتا دیں کہ اب آئینی عدالت میں کسی بھی یعنی کہ آئینی معاملے پر جو ہے وہ سو موٹو نہیں لیا جا سکے گا، اور جو بنیادی حقوق کا معاملہ ہے اس پر صرف اس صورت میں لیا جائے گا کہ اگر کوئی درخواست آتی ہے؟ سلمان، ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ڈال دی ہے افغانستان کے اوپر، اور جو ایک پاکستان کا انٹرنل بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، جس کے دو کمپوننٹ ہیں۔ ایک ہے آپ کا آرٹیکل 175B آف دی کانسٹیٹیوشن، جس کے اندر آپ نے پاکستان کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائی ہے، اور دوسرا آپ کا آرٹیکل 243 ہے کہ جس کے اندر آپ نے چیف آف ڈیفنس سروسز آپ نے بنایا ہے۔ اب میں کوئکلی جو ہے اس پہ آؤں گا تاکہ اس کے اندر کلیئرٹی آ جائے کہ یہ جو آپ کے سامنے چیزیں آئی ہیں یہ ایک امیڈیٹ ایکشن نہیں ہے، یا یہ ہے کہ یہ کوئی انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے، یا یہ ہے کہ شاید کن چیزوں کو انسٹنٹلی آپ نے دیکھا کہ آپ کو کرنا چاہیے اور آپ نے اس کے اندر کر کے بہت ساری چیزوں کو بلڈوز کیا، یا یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کا انٹیلیجنشیا یا پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز یا پاکستان کے جو جسٹس سیکٹرز کے لوگ تھے وہ اس کے اندر انوالو نہیں تھے، یا اس طرح کا کہتے نہیں رہے تھے ٹو دی ایکسٹینٹ آف آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور ٹو دی ایکسٹینٹ آف جو آپ کے ڈیفنس ایکسپرٹس ہے۔ 1920 کے اندر دنیا میں پہلی دفعہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ آسٹریلیا نے بنائی، اور آج 2025 کے اندر ہے، تقریباً جو ہے 125 سال سے یہ کام دنیا بھر کے اندر چل رہا ہے، 80 سے زیادہ ممالک کے اندر چل رہا ہے، اور 5 جورسڈکشن ان کو ہیں جو ڈے 1 1920 سے تھی۔ آپ کی ایڈوائزری جورسڈکشن، انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس، اس کے بعد آپ کی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، انٹر گورنمنٹل ایشوز، اور اس کے بعد آپ کی انفورسمنٹ یہ ہے کہ وہ پبلک رائٹس کے جس کے اندر ایگزیکٹو ایکشن جو ہے اس کو آپ جوڈیشل ریویو کے اندر کرتے ہیں۔ یہ چلتے چلاتے 2025 تک پاکستان کے اندر ٹائم اینڈ اگین یہ کہا گیا کہ جس طرح کا ہمارا سپریم کورٹ کے اندر اوور برڈنڈ ہے، یہ سپریم کورٹ کی پریورٹی نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ پولیٹیسائز ہو گئی ہے، یہ سپریم کورٹ جوڈیشل یا کانسٹیٹیوشن اوور ریچ کی طرف چلی گئی ہے، ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے اس کے اوپر سگنیچرز ہیں، اور یہی وہ آپ کو فارمیٹ نظر آئے گا جو 1920 سے ہے۔ اور ابھی بھی اس لیے بات نہیں کی جا رہی ان چیزوں کے اوپر، چونکہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن کے اندر ہیں تو ہم اگر یہ کہہ دیں کہ گورنمنٹ نے کام ٹھیک کیا ہے یا پارلیمنٹ نے کام ٹھیک کیا ہے تو پھر تو ہماری پولیٹیکل صحیح نہیں ہے۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ 1959 سے جو ہے آپ کا چیف آف ڈیفنس سروسز جو ہے وہ برطانیہ سے بنا ہوا ہے، پوسٹ ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کے 67 ممالک کے اندر چل رہا ہے۔ 99 سے پاکستان کے ٹیبلز پہ ہے، آپ سیکیورٹی پیپرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہمیں سی ڈی ایس کی طرف جانا چاہیے۔ انڈیا نے 2019-20 میں کر لیا ہے، اور ہمارا ابھی پائپ لائن کے تھا کہ ہم نے 2010 کے اندر جو 18ویں ترمیم کی اس کے اندر بھی اس ایشو کو ایڈریس ہم نے نہیں کیا، اور ہم نے اس کو جرنل ایریاز کے اندر ڈال دیا گیا۔ تو دونوں چیزیں جو آپ کے سامنے نظر آئی ہیں وہ ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم آیا ہے جس کے اندر کوئی نہ اوور لیپنگ ہے، نہ کوئی کمانڈ سٹرکچر ہے، نہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے جو اس وقت ہے اس کو اوور لیپ کیا جا رہا ہے، اس کی پاس کم کی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ دو طرح ہے، ایک وہ ہے کہ جو ہائی کورٹ سے جورسڈکشن جاتی ہے، جو آرٹیکل 199 ہمارا ریٹ ہے، اور اس کو سپریم کورٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ایپلیٹ جورسڈکشن، آج بھی سپریم کورٹ کے پاس تمام ٹیکسیشن کی ایپلیٹ جورسڈکشن ہے، کرمنل میٹرز، سیول میٹرز، انفورسمنٹ، اسپیشل رائٹس، فیملی میٹر، یعنی کہ وہ ایسے معاملات ہیں جو تنقید تو یہ ہو رہی ہے نا کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہے یا ترمیم ہو رہی ہے اس سے عدلیہ پر ایگزیکٹو کا جو سمجھ لیں کہ ایک دباؤ ہے یا اس کا عمل دخل ہے وہ بڑھ جائے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تنقید یہ ہو رہی ہے۔ اب مجھے صرف آپ سے کیونکہ ظاہر ہے میں آپ کی مہارت کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ سر یہ بتا دیں کہ جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی اس کا جو پہلا یعنی کہ چیف جسٹس ہوگا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، اگلا جو ہوگا اس کو کس طریقے سے اس کا انتخاب کیا جائے گا، اس کو چنا جائے گا؟ کیا وہ وہی اسپیشل پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہی اس کو چنے گی؟ سلمان یہ ہے کہ ہم سے زیادہ لوگ سینسٹائز ہیں، ہم تو ویگ بات کرتے ہیں نا، ایگزیکٹو ڈومینیٹ کر لی، پارلیمنٹ ڈومینیٹ کر گئی، ایکسیپٹ یہ ہے
کہ سوائے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے جس نے ایک کانسٹیٹیوشنل یا جوڈیشل اوور ریچ جو کیا ہے، جس کو میں نہیں کہہ رہا، سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس جو ہیں جو 2024-25 تک آئی ہیں کہ ہم نے ان سرٹن میٹرز کے اندر آرٹیکل 63A، آرٹیکل 62(1)(f) ریزرو سیٹس، ملٹری کورٹس اور اس کے بعد نیب امینڈمنٹس، لیجسلیٹو کمپیٹنسی جو ہے، ہم نے پاناما کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس کے ہم نے اپنے یا مینڈیٹ کو استعمال نہیں کیا، یا کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ یا جوڈیشل اوور ریچ کیا ہے، یا جوڈیشری نے وہ پارز اپنے آپ کے اندر لائی ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر 73 کے اندر نہیں تھا، جس کی وجہ سے پرابلم آئی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک سچویشن آ گئی، اور سچویشن یہ آئی ہے کہ آپ کا جو میکنزم آیا، پہلے میں آرٹیکل 184 پہ آ جاتا ہوں کہ آرٹیکل 184 جو ہے جس طرح ہم نے فریکوینٹ استعمال کیا ہے وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس تو چلیں جورسڈکشن سی، ہماری ہائی کورٹ سو موٹو استعمال کرتی رہی ہے، جس کو بار بار سپریم کورٹ رد کرتی رہی ہے کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور وہاں کے اوپر پہلے ماسٹر آف روسٹر کیا، اس کے بعد یہ ہے کہ کہا کہ آپ کولیکٹیو وزڈم میں چلے جائیں۔ اب بھی یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو گریونس ہے، اگر وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ جا کے، تو بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس جو ہے وہ ایسی چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے۔